شيء استقدر ولا الأرادية إلا بالحق مگر طریقے سے حق کے مقابلے اور حق وہی ہے کہ آپ یہ کسی کو نہ قتل کر دے قتل عمل میں پھر یہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا یا یہ مرتد ہو جائے یا یہ شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے یہ تین طریقے ہیں جس میں قتل حق جو مظلومی کی حالت میں مارا گیا قتل ہو گیا فقط جاننا لولی اس مقتول کے ولی کے لیے سلطان ہم نے اس کے لیے قدرت اور تسلط رکھا ہے قاتل پر سلطان القاتل لہذا وہ قاتل سے قصاص لے سکتا ہے اور حکومت خود اپنے طور پر انفرادی نہیں ہوگا وہ سلطان سے یہی ہے میرے عزیز کو اپنے مارا میرے بھائی کو وہ سلطان اور وہ تسلط مجھے حاصل ہے کہ میں قاتل سے آپ سے قصاص لے سکتا ہوں لیکن ان ارادہ قصاص اگر قصاص چاہتا ہے تو فلا یسرف فی القتل بل یہ مقتول چاہیے وہ قتل کے اندر یہ فلا یسرف فی القتل زیادتی نہ کرے انسان ظاہر ہے کہ میرے بھائی ایک بھائی پر مانا ہے اب اللہ نے مجھے سلطان اور تسلط دیے میں آپ سے جو ہے اس کا قصاص دے حکومت کے ذریعے سے آپ اسے قصاص یعنی کہ مارا آپ نے اور قصاص آپ کا بھائی سے ہو جائے یا آپ نے ہمارے ایک بندے کو مارا اور ہم آپ کے دو بندے کو مارے قصاص کے طور پر تو پھر یہ اسلام میں قتل فلا یسرف قتل میں ولی مقتول کو اسلام کرتا ان ارادہ قصاص اگر قصاص چاہتا ہے مانا ولی مقتول انه كان منصورا بے شک ان ولی مقتول کان منصورا وہ قابل نصرت ہے اس کی نصرت کی جا رہی ہے اس کو قتل اب قصاص کا موقع اس کو دیا گیا ولا تقربوا مال اليتيم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ الا بالطریقۃ التي هي احسن یہ کا ولا کریے اس طریقے سے جو احسن طریقہ ہو اس کے مال کے لیے اور آپ کے لیے وہ یہ کوئی اصلاح اللہ خیر وان تقالوا فاخوان یتیموں کے مال کی نگرانی کرے آپ کے پاس اگر کوئی مال نہیں نگرانی کی وجہ سے آپ اپنا کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور مناسب دستور کے مطابق آپ خرچ کریں گے یہ نہیں کہ بیمار کے نگران آپ ہیں اور دبا کر آپ اپنی کی شادی اسی سے کرا گے مال غیر ملے کے جان دوسروں کا مال اور جان کی سمجھاتے ہیں ولا تقل مال یتیم الا بالتي هي احسن مگر اس طریقے سے یہ بالتي مطابق الا تقربوا بسات بالطریقة التي هي احسن اس سے رہنے دیتے ہیں عطا یبلغ الیتیم اشدہ یہاں تک کہ یتیم اپنے مضبوطی کو پہنچے یعنی جوان ہو جائے عطا بلا تقربوا بسات بہت بلا اور وعدوں کو پورا کرو چاہے تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے یا انسانوں سے وعدہ کیا ہے انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو ان سے عہد کی فرض ہے ان العہد کان مسئولا اس لیے کہ ان الوفاء عہد وفاء اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ اصول اور قید اور جب یہ کہ قید اور ترازو دے لوگوں کو قید کر کے دے دو تو پورا کر دو اذا کہ تم جس کو بتائیے کہ آپ قید کر کے دے دو وزن بالقسط سے مستقیم اور یہ کہ دو لوگ بالقسط سے مستقیم انصاف والے پر ترازو کے ساتھ ذالک یہی طریقہ خیر و بہتر و احسن تعبیرہ انجام کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے لا خفا یا کہتے بدھی کو یہ جو بدھی ہوتی ہے آدمی کے پیچھے تمہارے بغیر علم کے بغیر تحقیق کے کسی بات کے پیچھے نہ پڑو ایک بات کی سند نہیں خواہ آپ پڑھ رہے ہیں ولا نہ پیچھے پڑے آپ کو مانا اسی بات کو کہ لے سکے کبھی علم جن آپ کو علم نہیں ان السمع اس لیے کہ انسان کی کان والبصر آنکھیں والفؤاد دل کل اولئک یہ سارے کے سارے اللہ کان مسئولا عنہ ان میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا یہ انہوں مسئولہ کے ساتھ متعلق کان کی خبر ہے وہ ذکر کان کا حصہ ہے کل کی طرف راجع اور یہ خبر بنے گا کل اولئک ابتدا متفرق مبتدا ہے اور یہ اس کی یہ خبر پھر یہ خبر بنے گی ولا تمشي في الارض مرحا اور زمین پر یہ اکڑ کر کے نہیں چلا اتنا تک اور اکڑ کر کے مرحا حال بنے لا تمشي في ذکر فائز انك ذکر تعلیلی ہے انك لن تخرق الارض آپ زمین کو پھاڑیں گے اپنے پاؤں کو اٹھا کر کے اکڑ کر کے زمین پر ماریں گے آپ زمین کو پھاڑیں گے ولن تبلغ الجبال طولا گردن لگی کر سے پہاڑ تک نہیں پہنچے گا اسی طرح 5 فٹ 5.5 فٹ کا آدمی زیادہ لمبا ہونے کی کوشش نہیں کرتا ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه مكروها عند ربك
ظرف ہے کل ذلك ان مذکور چیزوں سے کلو من المذکور مذکور میں سے ہے کان سید اس کی برائی مقروان ان طرف کا تیرے رب کے پاس تو اتنا پسندیدہ ہے ان پسندیدہ گناہ یہ سارے کے ساتھ پھر یہ خبر پڑے گا اس کے لیے کل ذلك کہ یہ کان سید ذالک المذکور یہ مذکور جتنے بھی احکام مذکورہ یہ سارے کے ساتھ امام ان احکام میں سے ایک اوحاہو انہیں طرف ہوگا جو آپ کا رب آپ کی طرف یہ دلری کر کے بھیجتا میرا حکمت یہ دانش مندی کی باتیں ہیں اور فقار کی دین ہے میرا حکمت یہ متعلق اوحا کے ساتھ وہ اوحا اپنے فائل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جار بنے خبر بنے گا ظاہر کرنے ولا تجعل مع الله إلها آخر اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پارٹنر نہ بناؤ شریک نہ بناؤ فتلقى في جہنم کہ آپ جہنم کے اندر ایک آپ پھینک دیے جائے گا اس کے بدلے میں فتلقى في جہنم ملوما مدحورا قابل ملامت اور ایک مدحورا ذلیل کر کے دھتکار کر کے آپ کو پھینکا جائے گا فرشتے ذلیل کر دیں گے شرک کی سزا یہی ہوگی اس کے بعد آپ خود بتاؤ انصاف کرو اس قسم کی باتیں یہ انبیاء کی توحید استہزاء بالرسول اور اللہ کی بھی توحید افاسفارکم ربکم بالبنین کیا تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے منتخب کر لیا بالبنین بیٹوں کے ساتھ اور واتخذ لنفسہ من الملائکۃ اناثا اور فرشتوں سے اپنے لیے لڑکیاں بنائی جیسے کہ سورہ صافات میں آئے گا جنات کے سردار اللہ تعالیٰ کے سسرالی اور جنات کے سرداروں کی بیٹیاں جنات کی سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں اور فرشتوں میں سے پیدا جنات کی سرپرجالوں بینہم وبین الجنۃ نسبا اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان میں ایک ظاہر بنے نسبا رشتے مساہرت سسرالی نسب قائم کیا ہے جنات اللہ کی سسرالی جنات کے سردار وہ اللہ کی چچے ہیں اور اللہ کے سسر ہیں ان کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں اور فرشتے جنات کی سرداروں کی بیٹیوں کی مدد سے پیدا ہے افاسفارکم بالبنین تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ منتخب کیا واتخذ من الملائکۃ اناثا اور اس نے یہ کیوں اناثا کائنۃ من الملائکۃ فرشتوں سے لیڈیز اور اپنے لیے بیٹیاں بنائی جیسے کہ تقولون قولا عظیما ہم لوگ بہت سنگین قسم کی بات کرتے ہیں میں آپ کا انداز دیتا ہوں یاد آتا ہے لڑکوں کے ساتھ واتخذ اناثا اور لڑکیوں کو کائنۃ من الملائکۃ فرشتوں سے لڑکی بنائے اس نے وہ ہوگی ایک فرشتے وہ ہوگی بیٹیاں انکم لتقولون قولا عظیما آپ سنگین قسم کی بات کرتے رہتے ہیں اس کے بعد اللہ کو بلا کر یہ ولقد سبقنا فی ھذا القرآن قرآن میں ہر چیز بیان کرنے یہ زجر ہے زجر پھر بھی آپ کے دس سے بس نہیں ہوتے ولقد سبقنا فی ھذا القرآن اس قرآن میں پھر کر کے تکرار سے اب ہر چیز کو بیان کرتے ہیں لیتذکروا تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے لیکن فرمایا یزیدہم القرآن یزیدہم کوئی فائدہ قرآن یہ قرآن ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا مگر الا نفورا وکل ثانی ان کی بدعت نہیں بدعت کیا قرآن سے بھاگ جاتے نفر بھاگ رہے ہیں بدعت کیا اور قرآن بار بار اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں لیکن آپ اسی طرح آپ کوئی ہوئی وہ لوگ کا نام آیا آپ یہ بتاؤ کہ فضل نوار یہ بہت خبر مقدم بنے گا کام کے لیے آلیت کائنات یہ کمائیں کو صفت بنے گی آلیت کے لیے یہ کالا کیسا فرض لوگ کا نام آیا اگر اللہ کے ساتھ الہ ہوتے آلیت کائنات کمائیں کو جیسی کام کرتے اذا لبتغوا الى العرش سبیلا تو یہ عرش والے رب کے پاس طلب کرتے کوئی راستہ اسے لڑنے کے لیے یہاں تک کہ عرش والے سے اللہ کو بڑا کریے کہ وہ لڑتے ضرور اور قبضہ کرتے عرش پر جا کر اگر اللہ کے پاس ہوتے وہ جو عرش پر کیوں بیٹھا ہے جا کر کے عرش پر یہ قبضہ کرتے لوگ کا نام آیا تو اگر آپ اس کے ساتھ الہ ہوتے تو لبتغوا الى العرش اللہ کے پاس یہ طلب کر کے سبیلا کوئی راستہ جا کے عرش کو قبضہ کرتے سبحانه من أن يكون له ولد سبحانه من أن يكون له آلهة أن يكون معه آلهة اللہ پاک کے اس کے ساتھ کوئی معبود و تعالی بلند و بالا ہے اما ہم بے عقل معبودوں سے کہ یقول جو کہ یہ باتیں یہ لوگ کرتے و تعالی قلوبا کبیرا رسول مطلق تعالی کے لیے بہت بلند ہے اور بہت بڑی بلندی اللہ تعالی سے
اس کی بلندی دیکھیں کہ تو سب دونوں کا سماوات و سب 7 آسمانیں والارض والزمین ومن سبق فیہن اور زمین میں جو یہ سب اس کی تصویر پڑھ گئے. وہی ان سے کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں تھی اللہ بسبح بحمدہ مگر اللہ کی حمد لے کر کے وہ تصویر پڑھتا ہے. اللہ بسبح متلبسا بحمدہ اللہ کے حمد اور تصویر کو کر لیتا ہے. ان سے یہ مبتدا کرے گا اللہ بسبح اس کی یہ خبر ہے. لیکن ہر ایک کی تصویر ہے ولكن لا تفقهون تسبيحهم لیکن آپ ان کی تصویر کو سمجھتے نہیں. انه كان حليما غفورا بے شک اللہ كان حليما وہ حلیم ہے تبھی تو شرک کے باوجود تمہاری گرفت نہیں کرتا ہر وقت تمہیں تاخیر دیتا ہے. انه كان حليما لا يعجل عقوبته تمہاری حکومت کو جلدی نکالنا. غفورا اور اگر توبہ کرو نہ بخشا بھی ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ قرآن کو وہ آدمی سمجھے گا جو توحید کی طرف توجہ کرے. قرآن کو سمجھے گا وہ جو توحیدی مشرک کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا بےایمان کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ اذا قرأت القرآن جب آپ قرآن پڑھتے میرے پیارے جاننا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ آپ کے درمیان میں اور ان کے درمیان جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ مشرکین میں مطلع ہے. یا یہود کی آخرت پر ایمان لانا بمنزل لا ایمان کی ایمان یہود کی منزلت لا ایمان وہ بھی لا ایمان. تو ہم کر لیتے آپ کے درمیان اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے حجاب مستورہ ایک پردہ جو چھپا ہوا اللہ کو بنا کرے لوگوں کے نگاہوں سے. اب غیر بھی جب پردہ آئے درمیان میں یہ میرے ہوئی جو سورج اس میں انفال میں ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ آڑ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رکاوٹ بنتا ہے اور آڑ بنتا ہے انسان کے درمیان میں اور اللہ کا بڑا کریے کہ کیا ہے اس کے دل کے درمیان. پھر آدمی کو تقویٰ اثر نہیں کرتا اللہ خود جب آڑ بنتا ہے. یہ وہی چیز ہوتی ہے. اور ساتویں پارے میں گزر چکا ہے یار تو ایک پردہ اور ایک آڑ جو اللہ کا بڑا کریے لوگوں کے درمیان سے وجعلنا على قلوبهم ہم نے ان کے دلوں میں کر دیا اکنۃ پردہ اور قلوب متعلق اور یعنی کہ مفعول ثانی اور اکنۃ مفعول اول ہم نے پردہ ان کے دلوں پر رکھ دیا ہے. کراہیت ہے یہ کہو کہ کہیں قرآن کو سمجھ نہ پائے کہیں قرآن مشرک کو شرک کی سزا نہیں ملتی. وجعلنا فی آذان الوقر اور ان کے کانوں کے اندر یہ بوجھ ہم نے رکھا ہے ان کے کانوں میں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ یہ رب سے حاج متوحدا اور فریدا اور وحیدا کے معنی. جب قرآن میں آپ اللہ کا تذکرہ کرتے ترانے کا اللہ اکیلے تو اللہ والا نتبار یہ اپنے پشت پر یہ پھر کرتے غفورا بدر کرتے یہ پشت پر یہ کہ بھاگ جاتے ہیں بدر کرتے. یہ توحید سے ہی کوئی اتنی نفرت ہے. یہ توحید کے نام آلہ بما یستمعون به ہم اللہ کا بڑا کریے کہ جانتے ہیں بما یستمعون به جو کچھ یہ سنتے ہیں کیا سنتے ہیں جو لوگ آپ کا مذاق کرتے ہیں اس کو تو سنتے ہیں ہم اس کو خوب جانتے ہیں. نام آلہ بما یستمعون آلہ بشر لیکن خبر ہے نام کے لیے اذ یستمعون الیک جب آپ کی طرف یہ کہ کان اللہ فعل آتے ہیں یہ بھی ظرف ہے آلہ کے لیے. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ کمانا اِذْ هُمْ يَتَنَاجَوْنَ اس وقت یہ آپ اس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. بخاری میں میرے وقت کو مجھے پڑھا ہوگا یہ مصدر ہے اس کا عمل ہو رہا ہے ضمیر پر اور ظاہر ہے کہ یہ وصف ماض کا عمل ہو رہا ہے. اس لیے نجوا ذو نجوا کے معنی میں یا اصحاب نجوا یا یتناجون کے معنی میں وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ جبکہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. یہ سب پہلے والے حصے اللہ کا بڑا ہے. یہ یقول الظالمون جب بھی مشرک کہتے ہیں یہ بدل ہے کیا کہتے ہیں یہ کلوں کا مقول ہے ان تتبعون آپ لوگ پیروی نہیں کرتے اے لوگوں الا رجل مسحور ایک سحر یافتہ انسان کی جس پر سحر ہو چکا ہے جادو ہو چکا ہے تم اس کی پیروی کرتے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم بھی کہتے ہیں سوچے بھی اس لیے اب لوگوں نے مشہور کر دیا کہ مجبوری لوگ نبی پر جو جادو ہو چکا اس کو نہیں مانتے. میں میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے سوچے نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ مجبوری رحمۃ اللہ وہ بڑے حضرت تھے اور رشد قرآن رحمۃ البتہ اس کا انکار حضرت جساس نے کیا ہے. میں نے آپ کو جواب دے دیا جساس کے لیے ابو بکر جساس نے آپ اس کو دے دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
تو سنس کا کہنا یہ ہے کہ کافر بھی کہتے کہ نبی مشہور ہے جادو ہو گیا، اور ہم لوگ مسلمان بھی کہتے کہ نبی پر جادو ہو چکا ہے، تو ہم نے ان پر سوال ہے کہ نبی پر جادو تو ہوا، کہتے وہ بخاری کی ساری روایتیں جھوٹی ہیں۔ یہ فطرہ آج کل جیسے کہ عثمانی گروپ ہے، حزب اللہ گروپ ہے اور پرویزی گروپ ہے کہ جو چیز کی چھوٹی مینڈک والی اگر کے تھوڑے سے ان تتبعون الا رجل مشهور، اور ظالم کہتے ہیں کافر مشرک سمجھے ان تتبعون الا رجل مشهور، انظر کی نظر یہ انکار رسالت پر زجر ہے، یہ زجر انظر کیف ضرب لک الامثال، دیکھو کیسے بری بری قسم کی مثالیں انہوں نے آپ کے لیے بنا دی، سمجھے کہ آپ کو مشہور کہا، سمجھے فضل اس راستے سے ہٹ گئے، فلا یستطيعون سبیلا الی التوحید، اب توحید کا راستہ ان کو ملے گا نہیں، سمجھے یہ بھی زجر انکار رسالت، وقالوا انکار یقین ہے، یہ تقرر یہ عقیدہ رکھتے تھے ایذا کنا عظاما ورفاتا، جب ہڈیاں ہو جائیں اور رفاتا ٹکڑے ٹکڑے کھسیدے ہو جائیں تو انبعث انا لنبعث خلقا جدیدا، یعنی انبعث خلقا جدیدا، کیا کوئی نئی مخلوق ہم دوبارہ بنائیں زندہ ہو جائیں گے؟ یہ مشرکین اس کے قائل نہیں تھے، انکار رسالت اور انکار قیامت کہ بابا کیڑے جب ہمیں کھائیں گے تو پھر ہم دوبارہ کیسے؟ فرماتے ہیں کوئی نہیں جا رہا تھا تو لوگ یہ کرے پتھر بن جاؤ اور حدیدن یا لوہے بن جاؤ اور خلقن یا کسی مخلوق بن جاؤ کہ کائناً بما یکون فی صدورکم، کہ اس سے بڑی چیز ہو تمہارے سینوں میں، تم اپنے دل میں چاہے تم پتھر بن جاؤ یا یہ لوہے بن جاؤ یا کوئی اور مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کر یہ ہے۔ دیکھو پتھر کے اندر زندگی نہیں ہوگی نا، پتھر حیات کو قبول نہیں کرتا، لوہے بھی زندگی کو قبول نہیں کرتا، یا اس سے کوئی اور چیز جو حیات سے بالکل دور ہو، زندگی سے کچھ بھی بن جاؤ، پتھر بھی بن جاؤ، رب تمہارا اللہ کے زندہ کر دینا۔ لیکن نطفے کے اندر کون سی زندگی ہوتی ہے؟ نطفے اس کو جیسے زندگی دے دے تو پھر کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ باقی آپ کہتے ہیں کہ ہم سڑیں گے، ٹکڑے ہوں گے، یہ ہوگی وہ ہوگی، کیسے حیات دوبارہ زندگی کس طرح؟ تو بنو، پتھر حیات کو قبول نہیں کرتا، درخت حیات کو قبول نہیں کرتے، کوئی سی بھی مخلوق اپنے آپ کو تم بناؤ، تمہارے سے تم بولو، کوئی کسی کو وہ قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ کا نشانہ کرے گا، تو دیکھ لینا، سمجھے میں آپ خود بھی بتائیں گے ہم بارسنا مما قدنا هذا، ادھر سے کس نے اٹھایا، زندہ کس نے کیا، هذا ما وعده الرحمن، یہ وہی ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ کو زندہ کرے گا، سمجھے میں آپ ساتھی بھی پریشان ہیں، سمجھے میں آپ بھی پریشان نہ ہو، یہ عقیدہ رکھے، سمجھے میں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو سکتی، یا کوئی اور مخلوق بنو کائنہ بما یکون فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں اور تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہے جو آیت کو قبول نہ کرے۔ جب آپ اسے یہ کہیں فسیقولون، تو پھر کہیں گے من یعیدنا، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ یعنی ان قلت لهم ذلک، ثابت تقریر اگر آپ نے کی تو پتھر بنو، درخت بنو، تب بھی اللہ زندہ کرے۔ ان قلت لهم ذلک، جب آپ ان سے یہ کہیں گے تو فسیقولون، کہیں گے من یعیدنا، کون ہمیں زندہ کرے گا؟ من مبتدا ہے تو خبر پورا جو ہے، قل ان سے کہہ دو الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلے مرتبہ تمہیں زندہ کر دیا، یعیدکم، دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ الذی فطرکم اول مرہ پورا جو ہے مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، یعیدکم الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ آپ کو اللہ کو بارک کریے کہ زندہ کر دیا، یعیدکم مرۃ ثانیہ، دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اور جب آپ اذا کان لهم كذلك، اس طرح جب ان سے کہو گے تو فسينغضون اليك رؤوسهم، تو پھر سر اپنے حرکت دیں گے، يحركون اليك رؤوسهم، اپنے سروں کو حرکت دیں گے، ويقولون پھر کہیں گے متى هو، تو یہ بعثت کب ہوگی؟ متى هو، متى خبر مقدم اور وہ مبتدا ہوگا، یہ بعثت کب ہوگی؟ قل عسى ان يكون قريبا، عسى ان يكون البعث قريبا، يكون کہ وہ ضمیر بعث کی طرف ہے، وہ بعث بہت قریب ہے، تمہیں پتہ چلے۔ اور میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ اس میں امر استقبالی کو قریب سے تعبیر کرتے ہیں، امر آتی امر استقبالی کو قریب سے تعبیر کرتے، کوئی دور نہیں، آسان یکون البعث قریبا، اور یہ قریبا یعنی زمانہ قریبا میں ہوگا، اسی قریب سے بدل یوم یدعوکم، جس دن پکاریں گے آپ کو قبروں سے اٹھو، یوم یدعوکم اللہ من قبورکم، جب آپ کو اٹھائے گا قبروں سے، فتستجیبون بحمدہ، اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ ایتھا النظام الوالیہ، ایتھا النظام الوالیہ، اے بوسیدہ دنیا والاجسام الفانیہ، اے فنا ہونے والے اجسام جن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جو مفہوم ہو
میں نہیں مانتا تھا، دنیا کی حکومتیں بجاتی ہوتی ہیں نہیں مانتے تھے، لیکن آج اللہ نے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم آدم بھی سویا، سونا محمد بھی سویا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی جواب نہیں دے گا، اس کے بعد پھر کہے گا، خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، یعنی الملک یومئذ، آج کے دن حکومت للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی، خود جواب دے گا۔ خود جواب دینے کے بعد پھر فرمائیں گے ایت العظام البالیہ، اے بوسی ہڈیاں، والاجسام الفانیہ، ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے فنا ہونے والے اجسام، قوموا الی ربکم، سارے کے سارے اٹھیں گے جیسا اس کا اعلان ہوگا، پھر اچانک ایسے قبروں سے اٹھیں گے کہ من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا، یہاں وقت کرو، جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے، من بعثنا من مرقدنا، یعنی من احیانا، کس نے زندہ کر دیا قبروں سے ہمیں، ہم نے اس کے قائل نہیں تھے، تو کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، ھذا ما وعدہ الرحمن، یہ وہ بے شک ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، وصدق المرسلون، نبیوں نے سچ کہا، تم وہ پاس کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا نہیں ہو گیا، یہ گل سمجھنا، سبحان اللہ۔ باقی حاملین عرش کو قوت نہیں ہے، حاملین عرش کے فرشتے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سوری بڑی فَسَيُنَذِّرُونَ امام سے یہ کہیں یوم یذوقون، فرماتے ہیں آسان ان یکون البعث قریبا، یہ دن آسان کے فائل کریں گے، یہ ایسا کام آیا یہاں پر کہ یہ وہ دن قریب ہو بعث تمہاری زندگی، یوم یذوقون، جس دن تمہیں پکارے گا، قبروں سے اٹھو گے فتستجیبون بحمدہ، اس کے حمد کرتے ہوئے لبیک وتظنون، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا، یقین ہوگا ان لبثتم فی الدنیا، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں الا قلیلا، بہت تھوڑی۔ اب یہ ایک مولانا اس قسم کی اللہ کا بڑا کرے، اس قسم کی یہ اعتقادیات، یہ غفلت سے یہ اللہ کا بڑا کرے، اور اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک بہترین علاج بتاتے ہیں۔ آپ کو سمجھائیں یہ سارے اعتقادات حشر و نشر کی بات کریں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے دے، اللہ نے ارشاد تشریف فرماتے مبدأ اور معاد بیسط کے مسائل میں مثنوی سے سکتے، اگر اللہ موقع دے دے ساتھی مثنوی پڑھے، خاص طور پر اللہ کا بڑا ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، خاص طور پر ایرانی ساتھیوں کے لیے تو ایک عظیم نعمت ہے مثنوی، سمجھیں گے عربی میں اس کی شروعات، اردو میں بھی یہ بریلوی مولانا نذیر ارشی دہلوی کی شرح مفتاح العلوم، بڑی پیاری چیز ہے۔ حضرت تھانوی کی تحریر مثنوی وہ کتاب کا حل نہیں، وہ اپنے ترجمے کرتا ہے، لیکن یہ کہ یہ مفتاح العلوم بڑی اچھی چیز ہے۔ اسی طرح جو عربی میں جو اس کی شرح المنہج القوی آتا ہے، 6 بڑی ضخیم جلدوں میں 6 جلدوں المنہج القوی، سمجھے؟ اور میں نے لیا تھا، مجھ سے کوئی لے گیا، پھر نور اللہ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وقل لماذا، میرے بندوں نے کیا یقول، اور وہ اللہ کو بنا کر دیتے ہیں، ان سے کہنے کو وہ کہتے ہیں الکلمۃ التي، اس قسم کے کلمات التي هي احسن، جو کہ اللہ کو بنا کر یہ یا خوبصورت قسم کے کلمات، اخلاقیات اپنائیں، یا احسن نیت لینۃ، نرمی قسم کی بات کافروں سے کہہ دیں، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان وہ اللہ کو بنا کر یہ کھینچ کر کے فساد ڈال دیتا ہے درمیان کے اندر، ان الشیطان کان عدوا مبینا للانسان، انسان کے لیے وہ بہت بڑا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بما ان یشاء یرحمکم، اب اللہ کا بڑا کر یہ کیا ہے، وہ کس طریقہ پر یہ کہ مومن کو طریقہ بتاتا ہے کہ یعنی جس حالت پر آپ ہیں اللہ اس حالت کو جانتا ہے، ربکم اعلم بکم، اللہ تمہیں جانتا ہے کہ جس حالت پر تم یہ کہ ہو، ان یشاء یرحمکم، اگر اللہ چاہے تو رحم کرے، اور یشاء یعذبکم، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہ عذاب میں تمہیں مبتلا کرے، وما ارسلناک وکیلا علیہ، ہم نے آپ کو ان کے داروغہ بنا کر کے، ان کے اعمال کا محافظ نگران بنا کر کے نہیں بھیجا، اور عالم بمن ثبت فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ان سب کو جانتا ہے، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعض انبیاء کو بعض کو فضیلت دی، وآتینا داؤد زبورا، داؤد کا تذکرہ کرتے ہیں خصوصی مجاہد، جو بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حضرت کی ہے کہ حضرت کی زندگی کی مماثلت موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ،
وآتینا داؤد زبورا، داؤد کو نے یہ زبور دے دی. اب یہ کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اچھا ناصح اور خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہوگا. وَلِدُ الَّذِينَ زَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ، جن کو تم پکارتے ہو الذین ادعوا کو پکارو الذین زمتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو کو پکارو. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ضُرٍّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ وَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ضُرٍّ عَنْكُمْ، وہ آپ سے کسی بیماری کو ہٹا نہیں سکتے. وَلَا تَحْوِيلًا، اور ٹرانسفر کر کے تبادلہ کرے بدل دے اس کو ایک سے دوسرے کی طرف لے کر، ایسا بھی نہیں کر سکتے. اولئک الذین، جن کے قرب تم حاصل کرتے ہو، عیسیٰ کی عبادت کرتے ہو، عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو، وہ خود محتاج ہے، وہ اللہ کا قرب اعمال صالحہ سے حاصل کرتے ہیں. جن کی خوشنودی کو تم چاہتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، وہ اللہ کے بندے بتوں کی بات نہیں. انبیاء جیسے عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور یہ حضرات اللہ کو بڑا کرے، یہ خود بخود اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اولئک یہ لوگ الذین یدعونہم، مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں. سمجھے الذین خبر بنے گا اولئک مبتدا، یہ اولئک الذین یبتغون، بلکہ ہوگا کہ الذین کو اولئک سے بدل بنا یہ مبتدا، یبتغون خبر آ ہے. اولئک الذین یدعونہم، یدعون میں دو ضمیر، ایک ضمیر فاعل ہے مشرکین کی طرف راجع، سمجھے نہیں ہے کہ، اور دوسرا ضمیر مفعول ہے. تو ضمیر فاعل یہ مشرکین. اولئک الذین یدعونہم، جن کو یعنی یدعوہم المشرکون، وہ پاک ہستی ہیں جن کو مشرکین یہ کہ پوجتے ہیں. یہ ہو گیا بدل من مبتدا، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ اللہ کا بڑا کریں، اللہ کے سامنے طلب کرتے ہیں وسیلہ کو. وسیلہ کیا ہے؟ کل ما یتقرب به الی اللہ، ہر وہ عمل کو جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. وسیلہ ذریعہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن کل ما یتقرب، ہر وہ عمل کو یتقرب به الی اللہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو. یہ خود محتاج ہے اور اعمال صالح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اولئک الذین یدعونہم، جن کی عبادت یہ لوگ کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ خدا کے سامنے اللہ کے وسیلہ کو وہ چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کا قرب میں حاصل ہو جائے اعمال صالح سے. ایہم اقرب، ایہم مبتدا بنے گا اقرب، یہ اس کی خبر، کون ان میں سے اللہ کا قریب ہوگا اعمال کے اعتبار سے. ویرجون رحمتہ، اللہ کی رحمت کو امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، تیرے پروردگار کا عذاب اس قابل ہے کہ کان محذورا، اس سے ڈرا جائے. سمجھے تیرا رب کا یہ کہ ان عذاب ربک کان محذورا. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. یہ بھی تخفیف اور زجر ہے، تخفیف کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے. یہ بھی قریت مبتدا بنے گا، الا نحن ملکو مبتدا اور پھر اس کی خبر بنے الا نحن ملکوها، ہر بستی کو ہمارا. ان من قریت الا نحن ملکوها قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے اللہ کو بڑا کر اس کو ہلاک کریں گے. اور معذبوها، یعنی کہ اللہ کو بڑا کر اس کو عذاب کر دیں گے. یا کوئی اور عذاب ہے، عذاب شدید. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، غیب سے پہلے سے طے شدہ ہے. وما منعنا ان نرسل بنا، یہ اس اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ تھا معجزہ ہمارے معجزے یہ کرو وہ کرو، فرماتے ہیں وہی یہ چوتھی پانچویں مرتبہ معجزہ جب بھیجتے سابقہ لوگوں نے ان کی تکذیب کی، فرمائش معجزوں کی دھارا عطا کی تمہارے لیے. وما منعنا ان نرسل بالآیات المطلوبۃ المذکورۃ، سمجھے جو فرمائشی معجزہ ہمیں نہیں روکا ہے، آمنا نہیں روکا ہمیں. المرسل اس بات سے من المرسل بالآیات، کہ ہم معجزات بھیجنے سے کسی چیز میں نہیں روکا مگر اس چیز میں بنا کا فائدہ نام پورے بڑے. المرسل بالآیات کو پورے ثانی سمجھ میں ہے کہ نہیں، الا ان کذب بنا، یہ فائدہ بنے گا بنا. ہمیں نہیں روکا اس بات سے کہ معجزات بھیج دے اور ظاہر کر دے مگر اس بات میں الا ان کذب بنا، مگر اب پہلے لوگوں نے پہلے تک ان کی تکذیب کر دی، تو جیسے تکذیب کر کے اس بات نے وہ ہلاک ہو گئے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ. وآتینا، ہم اس کی نمونہ پیش کرتے ہیں. دیکھو وآتینا ثمود الناقۃ، قوم ثمود کو ہم نے اونٹنی دی اس حال میں. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، جو بالکل بصیرت والی کھلی نشانی. مبصرۃ
خوبصورت کلی نشانی اور بصیرت پیدا کرنے کے لیے ہم نے دی. فضلوا بها قوم سمود نے اللہ کا بھلا کرے انہوں نے صالح علیہ السلام کی قوم نے سفر ظلم کر دیا تو پھر ان کی تباہی ہوگی تو تمہاری بھی اسی طرح تباہی ہوگی. اگر محمد رسول اللہ سے فرمائش موجودہ مانگو گے دوں گا, نہیں مانگو گے تو بچو گے نہیں. وما نرسل بالآيات الا تخويفا موجودہ ہم نہیں بھیجتے مگر الا تخویفا للناس لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور تم لوگوں کو ڈر سے مسئلے کو نہیں کرتے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا. اب ایک معجزہ کا تذکرہ کر رہا ہے, سمجھے معراج کی معجزہ کا. اذکر اذ قلنا لك جب ہم نے آپ سے کہا ان ربک احاط بالناس تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا, اس لیے کوئی اللہ کے عذاب سے بچے گا نہیں. اللہ کی قدرت سے اللہ محیط ہے, وکان اللہ بكل شيء محیطا, ساری دنیا کو ہاتھ ہے محدود ہے, اللہ نے احاطہ کیا ہوا. وما جعلنا الرؤيا التي اريناكها ہم نے وہ منظر رویا خواب نہیں کرو بلکہ وہ منظر التي اريناكها جو ہم نے آپ کو دکھایا اعلی علیین میں آپ کو اوپر اٹھا کر کے بیداری میں آپ کو دکھایا, اس کو یہ معجزہ ہم نے آپ کو نہیں دیا میرا دوار الا فتنۃ للناس مگر لوگوں کو آزمائش کے لیے. یہ اور والشجرۃ الملعونۃ والشجرۃ الملعونۃ وما جعلنا الشجرۃ الملعونۃ اور وہ لعنت والا جو درخت ہے جو اللہ تعالیٰ کا جس پر لعنت ہوئی ہے پھر قرآن کے اندر اس کو بھی ہم نے نہیں دکھایا مگر الا فتنۃ للناس. یہ اس طرح ہے وما جعلنا الرؤيا ہم نے نہیں دکھایا وہ منظر الذي اريناك جو آپ کو دکھایا مگر الا فتنۃ للناس لوگوں کو آزمانے کے لیے. وما جعلنا الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن اور جو درخت جس پر لعنت ہے قرآن کے اندر اس کو بھی ہم نے پیدا نہیں کیا مگر الا فتنۃ للناس لوگوں کو آزمانے کے لیے. ولا شيء الا الرؤيا منصوب ہے الذي اريناك یہ پورا جملہ فعل مفعول مفعول بھی یہ مل کر کے صلہ ہو گیا اس کے لیے موصول صفت معطوف ہے. الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن معطوف یہ جاننا کا مفعول اول ہے, فتنۃ للناس مفعول ثانی, دونوں کے ساتھ رکھے. اب دو آزمائشیں اللہ نے کی, دو آزمائشیں کی. ایک یہ ہے کہ جی منٹوں میں آپ کیسے جیسے گئے عرش پر جا کر کے بیٹھ گئے اور اللہ کو دیکھا, ایک یہ تمہاری آزمائش ہے فطرت علینا. دوسرا یہ ہے کہ وہ درخت جہنم کے اندر ایک درخت ہے جس کو زقوم کہتے ہیں, جہنم میں آگ میں وہ جہنم کو خوراک ہوگا. دیکھو کیا ہے درخت جہنم میں آگ میں درخت یہ آگ بھی کہیں گے. یہ دیکھو کہ 1000-1500 کا مجمع ہے, تم قسم اٹھاؤ تم میں سے کسی نے سمندر کو دیکھا ہے؟ سمندر ایک کیڑا ہوتا ہے جس کے اللہ تعالیٰ کرے پر ہوتے ہیں, جس کا پر وہ آگ کے اندر میں کھیلتا ہے اور سخت قسم کی آگ اس میں کھیلتا ہے اور اڑتا ہے اس میں. کس نے دیکھا؟ خدا کی قسم میں نے دیکھا. میرے بابا جی نے مجھے شعر یاد نہیں بابا چلا سکھا, میں تلاش کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. شعرا کے اشعار میں یہ باقاعدہ ہے. ارے پاسی والا کچھ تو بتا دو کسی کو یاد ہے کوئی؟ سمندر یہ سمندر دریا نہیں ہے, سمندر ایک کیڑا ہے اس کے پر ہوتے ہیں. سمجھے یہ جو شنے نہیں ہوتا, شنے جس کو آپ لوگ پٹھان ہوتے تھے, ہم لوگ بلوچی میں کہتے ہیں ون کہتے ہیں, چپر درخت ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا. جیسے آگ لگاتے تھے اس طرح گھومتا ہے اس میں. منٹوں میں سب اس پر یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ کون اس کو مانتا ہے. صدیق اکبر نے فرمایا کون سے آسمانوں کی بات کرتا ہے, جہاں کا بھی کہے میں اس کو تصدیق کرتا ہوں, اس لیے تو صدیق ہوگی. سمجھے نہیں. اور دوسرا یہ کہتے کہ درخت میں زقوم بھی وہ بھی ہوتا ہے. زقوم کی کئی قسمیں آپ چاہیں تو یہ کتنے کچھ آپ کے لیے پکڑ کر کے لا, یہاں ہمارے بلوچستان میں زقوم ہوتے ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, ادھر دیہاتوں میں اور ادھر سندھ میں بھی. وہ منظر الذی اریناک کا جو ہم نے آپ کو دکھایا, اور وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن, اور وہ اللہ کو بڑا کرنے کی درخت جس کی لعنت قرآن میں جس پر لعنت ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. وآیت رسول صاحب اس کو ہم نے آزمائش بنایا لوگوں کے لیے, سمجھے, اور مخوفہم ان کو ڈراتے ہیں اللہ کو بڑا کر. وما یزیدہم القرآن لیکن قرآن کو کوئی فائدہ نہیں دیتا الا طغیانا کبیرا مگر ان کی سرکشی بہت بڑھ جاتی ہے. اب سرکشوں کا ایک قصہ سناتے ہیں. آ جاؤ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
ابلیس سب سے بڑا سرکش تھا، سمجھ لیجیے سرکشوں کا بانی یہ تو اللہ جو دنیا کا مقصد سب میں سے نہیں ہے آرا جو لمن خلق تقوتینا آرا جو لمن خلق آرا تو نہیں دینا مٹی اور کیچڑ اس کو میں کیسے آرا تک شیطان کا رہتا ہے آرا تک حاضر الذی کرمت علیہ مجھے بتا دو میرے رب نے بتا دو آرا الذی کرمت علیہ اس کو آپ نے مجھ پر یہ کی جس پر آپ نے یہ کی کرمت علیہ اس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے اور مجھے یہ بتاؤ اے اللہ اے اخرتنی الی یوم القیامت اگر قیامت تک آپ نے مجھے مہلت دی لا تنکر ذریتہ میں اس کی اولاد کو اکھاڑ دوں گا ان کی اولاد کو گمراہ کر کے گمراہ کروں گا اکھاڑ دوں گا اللہ کا برکت ہدایت سے اللہ سبیل المؤمنین کو کریں گے اللہ نے فرمایا سب جاؤ فمن تبعک من جو ان میں سے تین بھی کرے گا ان جہنم جزاء موفورا لوگ تمہارا جہنم یہ کہ وہ تمہارا بدلہ ہے کامل اور مکمل قسم کا بدلہ ہے جزاء موفورا مفعول مطلق پڑھیں گے جزاء وہ مصدر کے لیے مصدر سے مصدر مفعول مطلق پڑھ رہا ہے یہ جو میں نے آپ سے بات کیا تھا وہ 3 سال پہلے وہ یہی ہے ان جہنم جزاء موفورا آپ نے کافی پڑھا فلا اقل خروج عن صيغه الاصليه تحقیقا و تقدیرا یہ تحقیقا اور تقدیرا مفعول مطلق ہے خروج سے فلا اقل خروج عن صيغه الاصليه خروجا تحقیقیا او خروجا تقدیریا مصدر سے مفعول مطلق پر ہوئی ہے سمجھیے نہیں آپ کے قرآن میں ہر یہی ہے مثال ہے آلتم فمن تبعکم فإن جہنم جزاء موفورا واستفسد من استطاعت منهم ان میں سے جس پر تیرا بس چلے اس کو پھسلا دے اور اس کو اکھاڑ دے اس کو پھسلا دے اور اللہ کا بھلا کر اس کو اکھاڑ دے اس صوت کا اپنی آواز دے دے دور سے اللہ کا بھلا کرے معصیت کی طرف بلا دے واجری بہن بفیدک وارجلک اور پھر یہ کہ اجری بہن بفیدک وارجلک اور ان پر اپنے پیدل اور یہ کہ سواروں کو چلا اور چلا کھینچ دے اور چلا اپنے سواروں کو پیشہ سواروں کو اور اپنے پیدل کو کرنے پر محنت مشارکوں فی الاموال اور اولاد میں ان کے ساتھ زندگی شدید ہو جا مشارکوں فی الاموال والاولاد مال میں بھی جیسے مال میں کر دیا بحیرہ صاحب وسیلہ ان کو انہوں نے حرام بنا دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کو حرام کرا دیا ان کے ساتھ شریک ہو جا تحلیل اور تحریم میں شریک ہو جا مال کے اندر والاولاد اور اولاد کے اندر سمجھے بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے جو کلندر نے مجھے دیا یہ وہ بیٹا ہے جو شاہ الدین بیٹا یہ دیا ہے یہ کالو خان میرا وہ بیٹا ہے جو میرے کلندر بابا دادا بابا نے دیا اونٹوں کے جس میں تو ہم نے پڑھی اونٹنی کی 3 اونٹنیاں اور ایک کشف الحدیث اونٹ آخر میں عام اور اگر ہی پڑھا تھا ان کو بھی وہ مال کی نسبت آپ نے اللہ کی طرف کر دی اور اولاد کی نسبت یہ ہے کہ یہ بیٹا کلندر نے دیا یہ بیٹا داتا نے دیا اور داتا خود کہاں سے آیا کلندر خود کہاں سے آیا وہ کس نے دیا وہ اللہ نے ان کے بارے میں دیا یہ بھی اللہ نے سمجھتا ہے کلندر خود آیا وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے لیکن کلندر یہاں پر کے لوگ کو اولاد دیتا ہے استاد بتا اور ایک اور چیز ہے مال کے اندر جیسے کہ آپ نے اتنے مال ہے کہ اس کا حصہ آپ نے نکالا بتوں کے لیے الگ اللہ کے لیے الگ اور اللہ کو اونٹنیوں کو بتوں کے لیے کر دے مال کی شریک کر دے اور آپ کے اندر اس کی نسبت یہ کہ یہ اکرام کے لیے دیا وعدہم اور ان کو وعدہ دیتے رہے سمجھے نہیں اور آیا شیطان جھوٹے آرزو اور وعدہ ہوتے وما يعلم الشیطان سے کوئی وعدہ نہیں کرے گا الا غرورا مگر دھوکے کا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان لیکن میرے جو خاص بندے لیس لک علیہم سلطان ان پر آپ کا زور نہیں چلے گا سلطان آپ کا زور نہیں چلے گا وکفا ربک وکیلا تیرا پروردگار ان کے تمام حالات کا وکیل ہے اور انہوں نے اپنے رب کو وکیل بنایا ربکم الذی یجزی لکم الملک پھر توحید کی دلیل بیان کر رہے سمجھے میں دلیل ہے ربکم الذی یجزی لکم تمہارا رب ہے الذی یجزی لکم الملک جو کشتیوں کو چلاتا ہے یجزی یسوع کے من چلاتا ہے پھر سمندر میں لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم رزق حاصل کر لو انه کان بکم رحیما بے شک وہ تمہارا پروردگار وہ تم پر رحیم ہے وَإِذَا مَسَّكُمْ ضُرٌّ فِي الْبَحْرِ اور جب سمندر کے اندر کوئی مصیبت تم پر آ جاتی ذلہ غائب ہو جاتے من تدعونہ وہ تمہارا پیر جس کو تم پکارتے ہو سارے غائب ہو جاتے الا ایہ ایک اللہ باقی رہتا ہے سمجھیے میں نے حضرت اکرمہ کا واقعہ کو بتایا
ملاح نے اور ناخدا نے کہا کہ دریا جوش میں آ گیا ہے، کسی نے کہا یا اللہ بچا دے، کسی نے کہا عزا بچا دے، اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم کشتی والے لوگ ہیں، یہاں کوئی بھی نہیں بچائے گا، ایک اللہ بچائے، اللہ کا نام لے۔ توحید میں بھی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو جہل کا بیٹا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ جب کشتی باندھنے کی بات کی تو میرے دل میں بیٹھ گیا کہ ہمیں محمد بھی تو یہی دعوت دیتا ہے، اس سے میرا باپ تو مردار ہو گیا، باپ تو مارا گیا، میں اس کے خلاف کیوں؟ لہذا جا کر کے جیسے انہوں نے اسلام قبول کر کے محمد بھی تو اسی خدا کی دعوت دیتا ہے۔ اور قرآن نے خود 11ویں بار میں سورہ یونس میں آپ کے سامنے آ گیا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتیوں میں ہوتے وَجَاءَ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کافر بھی اللہ کو پکارتا ہے، سمندر میں اس کو پتہ ہوتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خشکی میں تمہیں پہنچا دیتا ہے تو أَعْرَضْتُمْ، تو پھر یہ کہ آپ ایمان سے أَعْرَضْتُمْ عَنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے سے منکر ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ارے انسان تو ہے بڑے ناقدرا ناشکرا، سمجھتے ہیں؟ اب اس کے بعد أَلَجَوْتُمْ، تم لوگوں نے نجات حاصل کی، أَلَجَوْتُمْ إِلَى الْبَرِّ، نجات حاصل کی خشکی میں، فَأَمِنْتُمْ، اور پھر اب تم لوگ اعتماد میں بے خوف ہو کہ ان یحسب بکم جانب البر، ارے وہ تمہیں دھنسا سکتا خشکی میں بھی دریا سے ہٹ کر دے، أَلَجَوْتُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب خشکی میں اگر نجات حاصل کی، فَأَمِنْتُمْ، اب تم لوگ امن میں ہو اس بات سے کہ ان یحسب بکم، یعنی بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں دھنسا دے جانب البر، خشکی کے جانب تمہیں جیسے گاڑوں کو دھنسا دیا، اور یرسل علیکم حاصبا، یا کندریوں کی بارش پر برسا دے، سنگریزوں کے اور کندریوں کی، ثم لا تجدوا لکم، نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے وکیلا، کوئی اللہ کو بڑا کے لیے کارساز، کوئی کارساز اپنے لیے پاؤ گے نہیں کہ جو اللہ سے کی عذاب سے بچائے۔ ام امنتم، یا تم امن میں بے خوف ہو اس بات سے، ان یعیدکم فی البر تارۃ اخری، فی البر، سمندر میں دوبارہ تمہیں لے جائے، جاؤ گے نہیں جاؤ گے، دوبارہ لے جائے تمہیں، وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ، اور پھر بھیج دے تم پر قاصفاً تیز قسم کی من اپنی ہوا، تیز دھند قسم کی ہوا، وَيُغْرِقْكُم بِمَا كَفَرْتُمْ، تمہارے شرک و کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ، پھر نہیں پاؤ گے اللہ کو بڑا کرے، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيًّا، اس غرق ہونے کی صورت میں تبیًّا کوئی ہمارے تعاقب کرنے والا، کوئی ہمارا تعاقب کرنے والا، سمجھتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اب نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ابن آدم کو بتاتے ہیں کہ آپ پر نعمتیں ہو رہی ہیں، شکر کرو، اس لیے کفر نہ کرو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم پر ہم نے اللہ کا بڑا کر دیا کہ ان پر ہم نے احسان کر دیا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کشتیوں کے ذریعے سے ہم کو یہ خشکی کے اندر سفر کے دوران دے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو یہ بھی پاکی سے چیزیں رزق دے دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ تَفْضِيلًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا، جتنے مخلوقات ہم نے پیدا کی ان سے بہت سے مخلوقات ہم کو فضیلت دے دی، جنات بھی، جانوروں پر، فرشتوں پر، سب پر اللہ نے فضیلت دے دی، سمجھتا ہے؟ اب کرامت کہاں ظاہر ہوگی کہ اللہ نے آپ کو فضیلت دی، اللہ نے سمندروں میں بھی آپ سفر کرے، وہ بھی آپ کے لیے مسخر ہو گئے، خشکیاں آپ کے لیے مسخر ہے، ساری چیزیں آپ کے کھانے کے لیے، مخلوقات قسم سے آپ کو افضل، افضلیت کا پتہ چلتا ہے، کردار سے، صفات سے پتہ چلتا ہے۔ وہ قیامت کے دن جب ہم بلائیں گے، ہر ایک اپنے امام کے ساتھ، پیشوا کے ساتھ آئے گا، تو کوئی کسی مشرک کے ساتھ اٹھے گا، کوئی کسی بدعتی کے ساتھ اٹھے گا، اور کوئی موحدین کے ساتھ اٹھائیں گے، تو یہ کرامت کا پہن جو ہے نا وہ قیامت ہے، ہو گیا؟ کرامت کا پتہ کہاں چلے گا قیامت میں، یہ رب کا ذکر ہے۔ یوم ندعو اذکر یوم ندعو کل اناس، ہر بندے کو بلائیں گے کہ امام نے ان کے اللہ کا بنا کر لیا کہ ان کے امام کے ساتھ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ایک دوسرا امام سے مراد اعمال نامہ کے ساتھ، کتاب الاعمال، سمجھ میں اعمال نامہ کے ساتھ اس کو بلائیں گے، فمن اوتی خود جیسے کہ قرین اس پر، تو امام سے ہر ایک اپنے پیشوا، سمجھ میں ائمۃ الہدی، ہدایت والے ائمۃ الہدی کے ساتھ اٹھیں گے، اور ضلالت والے ائمۃ الضلال، وجرنا ائمۃ یدعون الی النار، ان کے ساتھ۔ اور دوسرا کتاب کا اس کا امام کا معنی ہے کتاب الاعمال، اس کو امام کہا ہے۔
فمن اوتي کتابه بيمينه، جس کے دائیں ہاتھ میں کتابوں کو کھولا کیا تو انہیں کتابوں وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی کسی طرح ظلم نہیں ہوگا. ومن كان في هذه اعمى، جو اس دنیا کے اندر یہ ہدایت سے نابینا رہا اور گمراہ رہا، فهو اعمى في الاخرة، وہ آخرت کے اندر بھی اللہ کو بلا کر یہ کہ کیا ہے وہ طریق نجات سے اندھا ہوگا. آخرت کے اندر تو وہ طریق نجات سے اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت یہ کہ بھٹکا ہوا ہوگا راستے کے اندر. وَإِن كَانُوا، اس کے بعد اب کچھ لوگوں کا تذکرہ اللہ نے ان کو اندھا بنایا ہے اس دنیا میں، جنہوں نے محمد کو نکالا موقع سے. سمجھے؟ اب ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے جن کے دلوں کو خدا نے اندھا بنا دیا. وَإِن كَانُوا إِن مخفف ہے مولا، سمجھے کہ وَإِن كَانُوا غریب تھا کہ يَفْتِنُونَكَ، آپ کو آزمائش میں ڈال دے اور آپ کو آزمائش میں ڈال دے، فیصلہ دے آپ کو الذي اس قرآن سے اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. سمجھے؟ اس لیے کہ کافر کہتے ہیں حضرت قرآن تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں جو شرک کا کرتے ہیں الذي اوحینا الیک، سمجھے؟ جو ہم نے وحی کی اس سے آپ کو کتنے آزمائش میں ڈالنا چاہ رہے تھے. یہ تفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ یہ اس کے ساتھ یقینوں کے ساتھ ہوگا تاکہ آپ ہم پر یہ بھی جھوٹ بولیں. یہ تھا وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ، اور اس موقع پر مانے کہ لو فعلت ذَلِكَ، اگر آپ یہ کریں گے تو لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو آپ کو دلی دوست یہ بنائیں گے. یہ قریب تھا اس طرح کریں، اللہ کی مدد نہ ہوتی، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کی دستگیری فرمائی ہے. وَإِن كَانُوا كَانَ كَمَا اس کا ایسا ہوگا لَا يَفْتِنُونَ بِإِنْكَارِ خبروں کی. وَإِن كَانُوا، کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پتہ نہیں، جن کے دلوں کو اللہ پاک نے گنا بھی نہ کر دیا ہے. وَإِن كَانُوا لَا يَفْتِنُونَ، قریب تھا کہ آپ کو گھر میں ڈال دیں گے. مجھے وحی نے کچھ قرآن سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی تفتری علینا غیرہ، انجام کار تاکہ آپ اپنے یقین آپ ان پر یقین کی طرح واضح کریں. لو فعلت، اگر آپ کرتے تو لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ کو یہ دلی دوست بناتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتے. ان ثبتناک مطلب یہ مبتدا بنے گا اور تم اس کی خبر یہ دولا کے تحت شرط لقد تدبر ہے شیئا قلیلا، اتقا اس میں ایک آدھا یا کام سے بھی مقرر ہوتا ہے، اس میں ترکا میرے شیئا قلیلا یہ اس کی خبر ہے. سمجھتا ہے؟ اور وہ جو آدھا یقین آتا ہے وہ یہ کام ہے، یہ پھر مقابلہ ہے. لقد کی تو لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، آپ کی دستگیری نہ کرتے. لقد کی تو کہیں کا نام ترکا میرے ان کے طرف یہ کام آئے ہو جائے. شیئا قلیلا، کچھ رکونا قلیلا، شیئا قلیلا ترکا کے لیے مفعول مطلق ہے. اذا لا اگر آپ اس طریقے پر کرتے فرا کی بات مجھے پسند ہے. یہ کئی جگہوں میں اذا پر وہ شرط نکالتے ہیں تو شرط نکالنا لو مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جیسے کہ لو فعلت ذلك، اگر آپ قرآن میں تبدیلی کریں گے لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہاں پر یہ کہنا پڑھنا کریے گی لو فعلت ذلك، اگر آپ اس طریقے پر کرتے مائل ہو جاتے، یعنی لو رقم کا کرمائل ہوتے. لازکنا کسے پر حیات ہوتے بدمات، ہم زندگی دگنا آپ کو سزا چکاتے زندگی کی اور موت کی بھی سزا دگنا. ثم لا تجد رسیلا علینا، پھر آپ اپنی مدد کے لیے کوئی مددگار نہ پاتے ہمارے مقابلے میں. لو رکن تہین، اگر آپ ان کے درمیان ہوتے لازکنا کسے پر حیات، زندگی کی سزا دگنا کو چکا لیتے. وزن پر نمات، اور موت کی سزا بھی دگنا کو سے. آپ کو دگنا سزا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مرتبہ جتنا اونچا ہے، اعمال جتنے اونچے ہیں، تو آپ کی نافرمانی بھی خدا نہ پاس اس پر بھی دگنا سزا. اس لیے تو آپ پڑھتے رہتے ہیں حسنات کا سیئات مقربی، میرے اور آپ کی نیکیاں تو ان کے لیے گناہ شمار. میرے لیے اور آپ کے لیے جو چیزیں جائز ہے بہت سی جائز چیزیں مباح چیزیں سمجھنے کی وہ نبی کی شان کے خلاف ہے، نبی کا مقام پوچھا. سمجھے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے تہجد پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی نہ پڑھے تو گناہ کبیرہ ہے، نبی پر واجب، نبی کا مقام ہے. وَإِن كَانُوا، یہ بھی مخفف ہے، تعلق اللہ اس میں نہیں استفسون کا یہ اس کی خبر نہیں ہے. اور قریب تھا کہ آپ کو اکھاڑ دیں
سرزمین مکہ سے من الارض سرزمین مکہ سے لیخرجکم من الارض وَإِذَا سے نکالے وَإِذَا لَا يَرْسُونَ لیکن یہ ہے کہ وَإِذَا لَا يَرْسُونَ خلافت آپ کے پیچھے یہ نہ رہتے بہت کم. اب اور اسی طرح فرع کی بات لو خرجکم من مکہ اگر آپ کو یہ نکالیں گے تو لا يرسون خلافت الا قلیلا تو پھر یہ بات کی آپ کے پیچھے کو تھوڑا ہی زمانہ رہیں گے یہ زیادہ نہیں رہیں گے. قانون یہ کہ نبی کو جو لوگ جلاوطن کرتے وہ بچتے ہیں. یہ شکر ہے کہ نبی نے پھر یہ کہ مکہ فتح کر دیا انہوں نے توبہ کر دیا ورنہ یہ کہ عمومی عذاب آ جاتا. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ یعنی لو أَخْرَجُوكَ اگر آپ کو نکال دیتے لا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا آپ کے پیچھے زمانے قلیل بہت کم ہی رہتے. کیوں؟ سنت من قد أرسلنا قبلك من رسلنا آپ سے پہلے لوگوں کی سنت بھی یہ سنت سننا سنت من قد أرسلنا قبلك یہ مفعول مطلق کے بارے پہلے نظام کا قانون یہی رہا ہے. جنہوں نے نبیوں کی توہین کی نبیوں کو نکالا ہے ان پر تباہی آ گئی ان پر بھی آ گئی. سننا سنت من قد أرسلنا قبلك من رسلنا آپ سے پہلے جتنے بھی نبیوں نے بھیجے ان کو اگر کسی نے نکالا کسی طریقے ہوگا ولا تجد تحویلا لسنتنا ہماری سنت میں کوئی تبدیل اور تحویل نہیں رکھے گئے ایک سے منتقل کر جرم کسی اور کا ہو اور منظور کا ہو لیکن سزا بڑے حسن کو دے دے تبدیل ہے. جرم اور منظور کا ہے اور سزا خبر ہے حسن کو دے دے. دوسرا تبدیل ہے کہ مولی منظور گناہ گار ہے علیہ باللہ اس کی جہنم ہے لیکن اللہ اس کو جنت دے دے. یہ تبدیلی اس طرح نہیں ہوگا. عمران خان کی حکومت میں اتارے کی نہیں ہوگا. ایک کا جرم اٹھا کر کے دوسرے کی طرف منتقل کرنا یہ تبدیل ہے اور اسی کے اپنے جرم کو وہ کافر ہے لیکن اس کو جنت میں لے جایا جائے اس کے کفر کو نہ دیکھیں. یہ تبدیلی ہے. تبدیل اور تغییر میں فرق سمجھ آئیں گے سمجھے میں کہ بھائی حکومت میں تبدیلی کرا والا تر سنت نہ تغییر. اب مسئلہ ہے کہ پریشانی تو ہوگی یہ لوگ پریشان آپ کو کریں گے تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھیے. یہ حدیث میں باقاعدہ اڑے رات سمجھ میں آئیں گے اجازت ہم کے لیے نماز پڑھا اور حدیث میں باقاعدہ فرمایا کان اذا حضر امر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو فزع الی الصلاۃ نماز کی طرف جھپٹ پڑتے نماز کی طرف جھپٹ پڑتے جھپٹ پڑتے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نماز سے پڑھتے. اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں میں نماز اقیم الصلاۃ ہم کو ختم کرنے کے لیے نماز قائم کرو. طلوع الشمس قبل طلوع الشمس فرماتے ہیں کہ سورج کے اندر فرماتا ہے زوال کے وقت طلوع اقیم الصلاۃ طلوع الشمس الى غسق الليل زوال سے جیسے زوال ختم ہو جائے زوال سے لے کر کے الى غسق الليل رات بتائے گی. قرآن الفجر اور یہ کہ اللہ کو بلا کرنے کی اقیم الصلاۃ طلوع الشمس الى غسق الليل اور قرآن الفجر یا صلاۃ پڑھا کرے. اقیم قرآن الفجر قرآن قرات کے معنی اور فجر کی تلاوت کو جاری رکھو. ان قرآن الفجر فجر کی جو تلاوت ہے کان مشہودن وہ حاضر شدہ ہے مانو اس پر فرشتے حاضر دیتے ہیں. فجر کے یہ قرات مشہود ہے فرشتے حاضر دیتے ہیں. اور اس عرب میں رہنے رات کو بیدار رہا کرو رات کو تہجد بالقرآن قرآن سے تہجد پڑھا کرو. نافلۃ لک یہ آپ کے لیے زائد چیز ہے. نافلۃ لک زیادۃ لک فی التقرب الی اللہ. سبحان اللہ کیا کرے گا نفل سے کہتے ہیں اللہ کا قرب اور حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ قرض فرض مرض وہ تو ویسے ہم کو دینے ہیں. بولو قرض دینا ہے فرض دینا ہے مرض علاج کرنا ہے. قرض فرض مرض یہ تو ویسے ادا کرنے کی چیز نہیں سے اللہ کا قرب اتنا حاصل نہیں پر جتنا نفل اللہ کی آپ کی طرف سے اللہ کو ایک گفٹ ہے کہ اللہ آپ نے مجھ پر فرض نہیں کیے پھر بھی میں قربانی دے رہا ہوں یہ میرے طرف سے لینے دور کا. اس لیے ابن عربی مسائل کے اندر فرماتے ہیں کہ نوافل میں تو اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ومن اللیل اسحر من اللیل رات کو جایا کرو جاگا کرو. ترکت النوم ربی فی اللیالی یعنی رضا کا یا مولا الموالی میں نے اپنی نیند چھوڑ دیا رات کو پروردگار تیری رضامندی کے لیے. تروم العز سمتنا ولیلا یقوس البحر من طلب الواری عزت چاہتے ہو رات کو سوتے ہو. ترک من اللیل
آپ کو بیدار رہا تہجد بالقرآن، قرآن لے کر کے تہجد پڑھ لو، زیادہ تر تکبیر تقرب اللہ ہے، یہ آپ کے لیے اللہ کو بھلا کرنے کی نافلہ طلب ہے، یہ نفل ہوگا۔ مقام محمود، اس تہجد کے ذریعے سے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا، مقام محمود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فائز کرے گا، یہ مقام شفاعت مقام محمود۔ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ یہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے دے گا، آپ تو میرے لیے دعا کرو۔ وقل ربی ادخلنی مدخل، اور جب ہجرت کرو یہاں مکے میں آپ کو نہ چھوڑے تو یہ وقل کہہ دے یا ربی ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ سچائی والی جگہ پہ مجھے داخل کر دینا، وہ مدینہ ہے، واخرجنی مخرج صدق، سچائی کے ساتھ مجھے نکال دے مکے سے، وجعلنی من لدنک، اپنے پاس سے سلطان نصیرا، میرے لیے اقتدار مدد والی یہ قوت مجھے عطا کر دے پروردگار۔ وقل جاء الحق، اور یہ کہہ دے اللہ کو قل جاء الحق، یہ اعلان کر کے بتا دو کہ حق آ گیا، اسلام غالب ہو کر ختم ہو گیا، وضاحت الباطل، کفر اور شرک یہ وہ چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل یہ کو بھاگنے والا ہوتا ہے، وننزل من القرآن، اور باطل قرآن سے بھاگتا ہے، یہ رب سمجھائیں گے، وننزل من القرآن، ہم قرآن اتارتے ماحول والسبیل شفاء، جو شفا ہے اللہ کا کرے شرک وغیرہ سے، ورحمت للمؤمنین، مومن کے لیے رحمت ہے، ولا یزید القرآن والظالمین، قرآن ظالم کو کوئی فائدہ نہیں دیتا الا خسارہ، مگر ان کے راستہ پر خسارہ کو بڑھاتا ہے۔ اب اس کے بعد ظالمین کے ظلم کو بیان کرتا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، یہ ظالم انسان کو جب انعام کرتے اعرض، تو پھر یہ وہ روگردانی کرتا ہے، وہ روگردانی کرتا ہے، شکر نہیں کرتا، اعرض عن شکر، شکر سے روگردانی کرتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنے پہلو کو پھیر لیتا ہے، نہایا دور رکھتا ہے اپنے پہلو کو، یہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن جب اس پر بیماری آ جاتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، بیماری اس وقت تو کان یوسف پھر مایوسی کا اظہار کرتا ہے، قل کل یعمل ولا شاکرتی، بتا دو ہر ایک عمل کر دے، کل یہ مفرد ہے لفظی طور پر، اور کل کان ظالم معنوی طور پر جمع بھی ہے، یہاں پر چونکہ لفظی طور پر مفرد ہے، یہاں پر مفرد اس کی خبر ہے، یعمل ولا شاکرتی، ہر ایک اپنے طریقے پر اعلیٰ طریقے اپنے طریقے پر عمل کرے، تو میری بات نہیں مانتے، ربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، تمہارا رب جانتا ہے کہ سے ہدایت والے سیدھا ہدایت والے کون ہے، راستے کے اعتبار سے کس کا راستہ سیدھا ہے، کون یہ ہدایت کا۔ اس کے بعد مسئلہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک روح ہے، اور آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، روح انسانی، روح حیوانی کے بارے میں پوچھتے تو بتا دینا کہ اللہ کو بتا کر یہ روح جو کہتے ہیں روح قرآن پاک جو روحانی اس کے لیے ہے، یہ بھی میرے اختیار میں نہیں، اور روح انسانی، روح حیوانی وہ بھی میرے اختیار میں نہیں، یہ آپ سمجھے نہیں سمجھے، اب دونوں کے دونوں روح سمجھے، قرآن کی روح ہے جس کا تذکرہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اب روح حیوانی کے بارے میں آپ سے پوچھتے، آپ کہتے ہیں کہ روح کائن من امر ربی، اللہ کے حکم سے یہ اللہ کا بڑا ہے، وہ امر ربی ہے، یہ قرآن بھی اسی طرح، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ روح کا علم تمہیں نہیں إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر چاہیں تو ہم اس روح کو بالذی جو کہ قرآن ہے اوحینا الیک آپ کی طرف وحی کی، اس کو آپ سے لے بھی سکتے، ثم لا تجد لك به، پھر یہ کہ آپ نہیں پائیں گے اپنے لیے به بصحابه، اس کے لے جانے سے، قرآن اگر آپ سے لے لیں وکیلا کوئی کارساز اور کوئی ہم سے مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس کو واپس لوٹا نہیں سکے گا، جیسے قرآن آپ سے لے لے کوئی اس کو واپس نہیں کرے گا، روح انسانی اگر انسان سے نکالے اس کو کوئی واپس کرنے والا نہیں، الا رحمت من ربک، آئیے کہ اللہ کی رحمت ہو تو پھر اللہ کو بھلا کرے، یہ اللہ کو رحم فرمائے اور اللہ واپس کر دے تو یہ اچھی ہے۔ باقی ہے کہ کسی بھی روح کو، روح انسانی کو یا روح قرآن کو، کسی کو بھی اللہ لے لے تو آپ کوئی اللہ سے واپس نہیں کر سکتا، الا رحمت من ربک مستثنی مقدر، اللہ رحم فرمائے فیرده الیک، واپس کر دے، ان فضلہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی، کان کبیرا علیک، آپ پر بہت بڑی مہربانی۔ اس کے بعد مسئلہ قرآن جب کی روحانی روح قرآن آپ کے پاس موجود ہے تو پھر اللہ کا بھلا کرے، اس روح کی ضرورت کیا ہے، تم لوگ اس روح کی بات، جیسے کہ یہود نے نبی سے پوچھا، سمجھے اس روح کی ضرورت تمہیں کیا ہے جب روح قرآن تمہارے پاس ہے،
قل لئن اجتمعت الانس والجن، انسان اور جن جمع ہو جائے اس بات پر الا یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسے لا یاتوا بمثله، اس کے فرماتے کہ قرآن جیسے نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم ظهيرا لبعض، اگر بعض کے لیے خوش بنائی کرے درا آئے گی، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا بار بار ہم نے پھیر پھیر کر کے بالکل مثلا ہر قسم کی مثالیں بیان کرتے، بابا اکثر الناس لوگ ان پر ایمان لانے سے انکار کرتے، اکثر لوگ الا کفر مگر یہ انکار کرتے، اس لیے تو روح کے بارے میں پوچھتے، روح حیوانی کے بارے میں پوچھتے، روح آپ کے پاس قرآن جو جیسا روح ہے جس سے تمہارے اللہ کو بڑا کرے، روحانی تمہارے ارواح کو ایک ایک کی تسکین اور روح روحانی تمہاری غذا ہے، تو پھر اس روح کی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر، اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد قرآن کی ایک روح ہے اس کے جانے کے بعد پھر بھی یہ لوگ آپ کی یہ کہتے ہیں کہ لن نؤمن لك، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے محمد حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ زمین سے آپ ہمارے لیے چشمے جاری کر دیں، او تكون لك جنة كائنة من نخيل وعنب، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو جو کھجوروں کی اور انگوروں کا ہو، وتفجر الانهار خلالها تفجيرا، اور نہروں کو آپ چیر دیں اللہ کا بڑا کرے، ٹکڑے ٹکڑے کریں ان کے درمیان سے، اس طریقہ پر یہ کہ اللہ کا بڑا کرے فجر الانهار خلالها، ان کے درمیان سے درمیان میں تفجیرا وہ نہر بہے پوری اللہ کا بڑا کرے، اس کے ساتھ قوت کے ساتھ زیادتی، اور اس کے اندر سما یا آسمان کو آپ گرا دیں، اور اس کے اندر اس اس طرح گرا کر کے کما زام تھا، یہ سی آپ کہہ رہے آسمان کو گرا دیا ہے ہم پر کسی پر ٹکڑا ٹکڑا کر کے آپ اس کو اور کافی باللہ ہے یا اللہ کو آپ دے کر کے برمنا کے فرشتوں کو کبیرا دران کے آمنے سامنے وہ پھر ہم ایمان لائیں گے، اور یہ بول رہا کہ بیت ظاہر من ذکر یا سونے کا تیرا گھر ہو، اور در پر سما یا آسمان پر سیڑھیوں سے چڑھ کر کے آپ جائیں کچھ بھی ولن نؤمن لك تیرے چڑھنے پر ہم یہ آسمان جاؤ تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، تصدیق نہیں کریں گے، حتی تنزل علینا کتابا، نہ کرو یہاں تک کہ آمنے سامنے کتاب لاؤ جس کو ہم پڑھیں، قل سبحان ربی، آپ کہہ رہے میرا رب یہ کہ شریکوں سے پاک ہے، میرے یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں، ان کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر یہ کہ بشر ہوں، اللہ پاک نے مجھے یہ رسول بنا کر کے بھیجا، یہ فرمائشی معجزات ہیں کہ ہمارے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور اللہ کو نہریں جاری کر دو، باغ ہمارے سامنے کر دو، اور چشمے جاری کر دو، یہ کریں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بڑا کرے، یہ کچھ بھی یہ ساری چیزیں ہوں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ محمد انسان کیوں ہے، سمجھے؟ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الْإِيمَانِ أَن يُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ، ایمان پر ایمان لانے سے منع نہیں کیا لوگوں کو محمد پر ایمان لانے سے، یہ مفعول ثانی ہے یومن، یہ جامع مدرج قرآن کے پاس آ گیا، مگر اس چیز میں منع کا پائے اللہ قال، مگر ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ قول، اور اب ارسلنا بشر رسولا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کے بھیجا، یہ ان کا عقیدہ ہے، فرماتے ہیں عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شریعت رسالت کے اور نبوت کے منافی، ان سے کہتے ہیں کوئی نو کام فی الارض، اگر زمین کے اندر ملائکہ فرشتے ہوتے ایسے فرشتے کی یمشون چلنے والے، سمجھیر میں کہ مطمئنین آرام کرنے والے، یمشون چلنے والے مطمئنین آرام کرنے والے فرشتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم یہ کہ ان پر خطاب دیتے آسمان سے کوئی فرشتے، ان لوگ کان فی الارض خبر پتہ بنے گا، ملائکہ موصوف ہے، یمشون اللہ کو بنا کر اس کی جملہ صفت بنے گا، یمشون کی ضمیر سے اللہ کو بنا کر مطمئنین یہاں پر، اگر زمین کے اندر لو کان ملائکہ معشورہ على كون مطمئنین رہنے والے یہاں پر چلتے پھرتے فی الارض کائنین فی الارض زمین میں ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اور آسمان سے ہم پھر یہ فرشتے ان کو اتارتے، قل کفر اللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ آپ کے میرے اور تمہارے درمیان میں میری نبوت پر گواہی کے لیے، انہ کان خبیرا بصیرا بعبادی، وہ اپنے بندوں کے حالات سے وہ بالکل یہ کی باخبر ہے، اس لیے وہ بدلہ دے گا، آپ میری نبوت اور میرے رسالت کی گواہی دے دو، جانا دو اس کے فرض معجزات کے ظاہر ہونے کے بعد پھر بھی کافی ایمان نہیں لا رہے، کیوں؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، خدا جس کو ہدایت دے دو ہدایت والا ہوگا، وَمَن يُضْلِلْهُ، خدا جس کو گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا، آپ اس کے لیے کوئی کارساز اور کوئی ولی نہیں پائیں گے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کی چہروں کے بل عُمْيًا اعمى جمع ہے، اندھے وبکماً گونگے، درانہ کو گونگے، وصماً اور بہرے،
ماں باپ کی برسیاں کیے، ماں باپ جہنم کے کانوں کا جہنم کلما خبر جس وقت جہنم کی بجھ جائیں گے، جہنم کی آگ بجھ جائے گی، زدنا سعیرا بڑھا دے گی ان کے لیے اس کو بڑھا کر کے اور بڑھ دے گا۔ ظالم کے لیے عذاب کیوں ان پر ہے؟ ظالم کا مقتضا بڑھے گا جزاؤں، یہ اللہ کو بلا کر یہ کیا ہے، یہ اس کے لیے بدل ہے، یہ جزا دوسرے مقتضا کہ کفر، یہ جزا کے لیے خبر بنے گی، پھر خبر بنے گی ظالم کے لیے ظالم کے جزاؤں، یہ عذاب یہی کی جزا اور سزا ہے، یہ اس وجہ سے کہ کفر بھی آیت دینا، انہوں نے لیکن ہماری آیت کا انکار کر دیا اور بیان کفر کو جزا کے ساتھ متعلق کر دو، اس کو خبر بنا دو ظالم کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ظالم کا عذاب، یہ عذاب جزاؤں، یہ کی جزا کیوں جزا ہے کہ کفر بھی آیت دینا، انہوں نے ہماری آیت کا انکار کیا۔ وقالوا کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا، اس وقت یہ کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، فإنا لمبعوثون خلقا جديدا، تو کیا اللہ کا بڑا کر یہ کیا اصل یہ کہ اذا كنا عظاما ورفاتا نبعث الیہ، فإنا لمبعوثون خلقا جديدا، یہ تعلیم اس جواب موصول کی، فإنا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا نئی مخلوق ہم بنیں گے؟ ایجھلون، یہ جہالت سے کام لیتے ہیں، یغفلون غافل ہوتے ہیں، ولم یروا، یہ سوچتے نہیں کہ ان اللہ خلق السماوات والارض، جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، یہ ہو گیا اللہ کا بڑا کرم، موصوف صفت مل کر بیان کیسے قادر ہونے کی خبر ہے، وہ اللہ جس نے آسمان زمین کو پیدا کر دیا، وہ قادر اس بات پر آدھا ہے کہ مصرم ایک جیسے اور مخلوق پیدا کرنے کی جگہ پر وجعل لهم اجلا لا ريب فيه، یہ جملہ اللہ کا بڑا کرم الگ ہے یا یہ اس کا عطف ہے اسی نام پر، وجعل لهم اجلا لا ريب فيه، اور اللہ نے ایک اجل مقرر کر دیا ان کے لیے، بے شک کا وقت مقرر کیا ان کے نام کی، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ اجل کے لیے اللہ کو بڑا کرے صفت بنے گا۔ فاما ظالمون، پھر وہ ظالم ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کو پورا مگر یہ کہ ناقدری اور بدعت یعنی نبوت کا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ کلو انتم تملکون، کہ آپ نبی کیسے بنے؟ سمجھے فرماتے کہ اگر تمہارے پاس نبوت ہوتی نا، نبوت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم کسی کو کچھ بھی نہ دیتے، خزانے سارے اللہ کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے نہیں بنایا۔ قل لو تملکون، سمجھ آئے نہیں ہے اگلے والے تملکون اس لیے کہ لو اسم پر تو داخل ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہوں گے لو تملکون خزائن رحمت ربی، اگر میرے رب کے رحمتوں کے خزانے بھی تم بھی فضل مالک ہو جاتے تو نام سب تو پھر یہ کہ تم سب چیزیں روک لیتے، خشیت الانفاق، اللہ کو بڑا کر یہ کہ خرچ کرنے کی ڈر کی وجہ سے ہر چیز کو تم روک اور کسی کو کچھ بھی نہ دیتے، اس لیے کہ وقار انسان غفورا، انسان بہت بڑا غفور ہے، انسان مان کو روکنے والا اور بخیل، تمہارے پاس نہیں، سب کچھ اللہ کی، اللہ کی سب کچھ یہ کہ اللہ کس کو بھی یہ دے دے، جیسے کہ اللہ کو بڑا کر یہ ان کو ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، موسیٰ نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کر لینا، ارے اب سمجھ میں آئے نہیں گئے، سمجھے برکت آتے ہیں موسیٰ 9 آیت میں بجراتے، موسیٰ کو ہم نے 9 معجزات دیے، سورہ آراف میں اس کا تذکرہ ہے، فاسأل بنی اسرائیل سے پتہ کرو، جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اتحاد ہے، فقال له فرعون نے ان سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ میں آپ کو جادو مسحور سمجھتا ہوں، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم لقد علمت، آپ کو معلوم ہے ما انزل هؤلاء، ان معجزات کو نہیں اتارا مگر الا رب السماوات والارض، آسمان و زمین کے رب نے اتارا، بس اگر بصیرت پیدا کرنے کے لیے روشنی، یہ روشنیاں ہیں اللہ کو بنا کر، سمجھے ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، کہ ان چیزوں کو نہیں اتارا مگر آسمان و زمین کے مالک نے مسائل ہے، روشنی والے ہیں اللہ کو بنا کر، بصیرت حال برابر شو جب ہم پوری ساری حال ہے آولا سے معجزات پر اللہ رب السماوات پائے، وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا، فرعون نے آپ کو ہلاک شدہ سمجھتا ہوں، سحور کا معنی ہے، فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ إِلَى الْأَرْضِ، فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو پھسلا دے إِلَى الْأَرْضِ، زمین مصر سے، فَأَغْرَقْنَاهُ، فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَمَنْ سَبَقَ مَعَهُ، اور جو اس کے ساتھ جتنے بھی غرق کر دیا، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ بنی اسرائیل، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تسکن الارض، تم سرزمین مصر کے اندر رہو، فاذا جاء وعد الاخرۃ، جب یہ قیامت والا دن اللہ کو بنا کر کے جس وقت آئے گا جینا بالنفا، تم سب کو جمع کر کے ہم لائیں گے، لفیفا ڈیفیکٹ کر کے جمع کر کے تمہیں لائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا تذکرہ کر دیا، اب محمد رسول اللہ کی معجزات کا تذکرہ کر کے آپ کو خبر پڑ دیتا
ہے۔ وبالحق انزلناہ، سچائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ وبالحق نزل، اور سچائی کے ساتھ یہ نازل ہو گیا، درمیان میں کسی نے گڑبڑ نہیں کی۔ جس طرح سچا کلام ہم نے اتارا اسی طرح ہم کے پاس آ گئے، درمیان میں کسی نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے، اس لیے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من رب سمجھ میں آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا تذکرہ کرنے کے بعد اب معجزے محمد کا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن کے نبی کا معجزہ۔ وبالحق انزلناہ، اجابت انزلناہ کے ساتھ اترا، ہم نے سچائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ تدبیر کے ساتھ ٹھیک طریقے سے جو بھی ترجمہ کرو، ٹھیک طریقے سے سچائی کے ساتھ تدبیر کے ساتھ حکمت کے ساتھ ہم نے اس کو اتارا، حکمت کے ساتھ یہ اترا ہے، سچائی کے ساتھ۔ وما ارسلناک، ہم نے معجزہ والا نہیں بنایا، معجزہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا، الا مبشرا ونذیرا، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دینا اور کافروں کو ڈرانے کے لیے۔ وقرآن فرقنا، اصل یہ کہ فرقنا قرآن یہ ماحول گرانے والا شریف کے تحت تفسیر کے طریقے سے سمجھے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم یہ کہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھے۔ وقرآن فرقنا لتقرأوا على الناس على مكث، ہم نے اس قرآن کو جدا جدا کر فصلنا کے معنی کر دیا، تفصیلا الگ الگ کر کے ہم نے اس کو اتارا، لتقرأوا على الناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھیں۔ على مكث مصدر ہے، ٹھہر ٹھہر کر کے، سمجھے۔ ونزلناہ تنزیلا، 23 سال کے اندر ہم نے اس کو اتارا، تفصیل تکرار پر تدریج پر دلالت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آمین بھی اعلان کر دو، جو اس قرآن پر تم ایمان لاؤ اولا تؤمنوا، یا ایمان نہ لاؤ کوئی فرق تم سے نہیں پڑے گا۔ ولا تظنون اللہ کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، تمہاری ضرورت بھی نہیں۔ ان الذین اوتوا العلم من قبل القرآن، جن کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا، جیسے عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم، جن کو اس قرآن سے پہلے جن کو علم دیا گیا، یہ ان کا ایسا ہو گیا، اذا یتلی علیہم، جب قرآن کے سامنے تلاوت ہوتی ہے، شب یخرون علی الاذقان سجدا، وہ اپنے ٹھوڑیوں پر ادا کر، یہ نام نہ کے بعد سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ شرط جزا پھر خبر بنے گی ان کے لیے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور کہتے ہیں کہ سبحان ربنا، یہاں پر سبحان اللہ ذکر آ گیا۔ ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ بِالْأَذْقَانِ، عَلَى الْأَذْقَانِ، تھوڑی پر گرتے ہیں اس حال میں یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمُ الْقُرْآنُ خُشُوعًا، اور قرآن کی خشوع اور ان کی عاجزی کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ محمد تو ہمیں کہتے ہیں کہ تم معبود زیادہ معبودوں کو نہ بلاؤ، اور خود کبھی کہتا رحمان رحیم غفار قہار جبار، خود کتنے قرآن، خود کتنے خدا بنائے ہم نے۔ فرماتے ہیں یہاں اسماء الگ ہے اور اسماء یا اسماء صفات الگ ہے، موصوف ایک ہے اور تمہارے موصوف بھی ہے، میں بھی اس لیے شرط نہیں۔ تريد اللہ کو پکارو، ابھی تو رحمان یا رحیم، ایم والی شرطی ہے والا ماما ماما ایم ایسو مالی مامتا اینما آنا اس میں جانے مندر پھر رہا، آپ نے پڑھا ایم ماتا دو، یہ ظرف مقبول فی، اس کے لیے اللہ کو بنا کر یہ تدو کے لیے، ان میں سے جس کو بھی اللہ کو بنا کر یہ پکارو جس بھی نام کے ساتھ فلہو الاسماء الحسنی، تو اسی اللہ کی کے لیے اللہ کی جزا ہے الاسماء الحسنی، الصفات الحسنی۔ لیکن قرآن پڑھو ولا تجہر بصلاتک، لیکن بقراءت صلاۃ قراءت کے معنی میں قرآن زور سے نہ پڑھو، سمجھیے میں زور سے نہ پڑھو، اس کو گانے نہیں، ولا تخافت بها، اور آہستہ بھی نہیں کرنے میں بہت طویل بین ذلک سبیلا، فرماتے ہیں مخافت اور یہ کہ لم جہر اور آہستگی کے درمیان میں راستہ تلاش کرو۔ وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ، خدا کا شکر کرو جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کا یہ شکر ادا کرو، یہ الحمدللہ ذکر آگے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، جس کی حکومت ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور کمزوری کی وجہ سے جس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے۔ وقبضہ تکبیرا، اس کی تکبیر کو ہے، لہذا سبحان اللہ بھی آ گیا، الحمدللہ بھی آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا، تینوں اسماء یہاں پر اس میں آ گئے۔ اور یہ الحمدللہ الذی لم